اتنا جبر ظلم کا ماحول، یعنی جب ملک میں آئین ہی نہیں رہ گیا تو پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ سر ضیاء الحق کے مارشاء اللہ سے اور مشرف کے مارشاء اللہ سے زیادہ ظلم کرتے ہیں نا، زیادہ ظلم والا دور ہے. پھر اس کو بھی ڈکٹیٹرشپ کا نام دے دیں. یہ عمران خان صاحب کے دور سے، یہ عمران خان صاحب کے آپ کے دور سے، عمران خان صاحب کے دور سے زیادہ ظلم والا دور ہے یہ. سر ظلم نہیں ہے، نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. ایک معصوم شخص زندہ شاہ کو قتل کر دیا گیا، پھر یہاں پہ 25 مئی کو کبھی سیاسی کارکنوں کو پرامن، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان کو کہتے تھے کہ یہ زمان پاک سے نہیں نکلتا، جب زمان پاک سے باہر نکلتا ہے دفعہ 144 لگا دیتے ہیں. پھر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا، جب عدالتوں میں پیش ہوتا ہے تو پوری اسٹیٹ کی پولیس کو وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے. سر اس طرح کا ظلم جبر آپ نے اپنی صحافتی دور میں دیکھا؟ سر ہر دور میں دیکھتے ہیں. نہیں سر میں نے تو کم از کم نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن سر میں نے نہیں دیکھا اس قدر ظلم اور جبر. میں نے کبھی ایک جمہوری، اور پھر خاص طور پہ سب سے تکلیف دہ جو معاملہ ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کی تو ایک لمبی تاریخ رہی نا مسلم لیگ نون کی. عدالتوں پہ حملہ کرنا ہو، ججز کو ہراساں کرنا ہو، ان کی آڈیو ویڈیو لیک کرنی ہو، یہ تو ان کی تاریخ رہی ہے. لیکن پیپلز پارٹی پہ افسوس یہ ہے کہ وہ اس کلچر سے متاثرہ ہے. بے نظیر بھٹو شہید کو قتل کیا گیا، بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لگایا گیا، اور سب سے زیادہ تشدد آج سے پہلے اگر کسی سیاسی کارکنوں پہ ہوا وہ پیپلز پارٹی تھی. اگر آج پیپلز پارٹی اس تشدد کا حصہ بنے، صحیح ہے، تو پھر سر اس سے زیادہ تکلیف دہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ افسوس کر رہے ہیں، کہتے ہیں آپ اس تشدد کا حصہ بن گئے، یہ سارا کا سارا آپ تو اس میں مظلوم تھے. تو مسلم لیگ نون کو تو وہ سپیئر نہیں کرتے، آپ کو تو سپیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں پی ڈی ایم والے. بڑا افسوسناک اور ٹریجک سچویشن ہے پیپلز پارٹی کے ورکرز کے لیے. اچھا، مجھے کوئی پارٹی کی طرف سے ہدایت نہیں ہے کہ میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ نہیں کہنا ہے، اس لیے جو بھی میری اوپینین ہے میری اپنی ہے. 77 میں جب مارشل لگا، میں سول سرونٹ تھا، 3 سال نوکری کی، مارشل لگا تو آئی ایم دی اونلی پرسن ان دی سول سروس ہو ریزائن اینڈ جوائن پیپلز پارٹی. ضیاء الحق کے دنوں میں کوڑے پڑے ہیں، لاٹھی چارج ہوئی ہیں، میاں والی جیلوں میں گئے ہیں، لوگ حوالاتوں میں گئے ہیں، بچھو چھوڑے گئے ہیں، مگر اس نے بھی اتنی بے شرمی سے لوگوں کو تنگ نہیں کیا کہ لوگوں کو ننگا کر دو، لوگوں کے مروا دو، لوگوں کو رات کو گھر سے ہٹا دو، لوگوں کے ٹننے کرا دو. یہ جو اب ہو رہا ہے، this is the worst period in the history of Pakistan. Rather, I would say it's even worse than what is happening in held Kashmir. اور میری رائے میں یہ جو کیس ہے اٹس ویری سمپل. I have done law, I have done LLM from London, though I'm not a practicing lawyer. It is very simple, very clearly written جی کہ 90 days میں الیکشن ہونے ہیں، فل اسٹاپ. اس کی انٹرپریٹیشن ایک الیکشن کمشنر کر رہا ہے، چیف الیکشن کمشنر. اگر میں ہوتا پارٹی ٹو دی کیس، میں تو اس کو بھی کہتا جی اسے کریں، اپنا کنٹیمپٹ لگا کے 6 مہینے اندر کرائے ڈیالہ جیل میں. ویری سمپل چیز ہے جی. اسے لمبا کریں گے، اس لیے لمبا کرنا چاہتے ہیں کہ شاید بعد میں، کہ اس وقت جو نون لیگ کی پوزیشن ہے وہ بالکل زیرو ہے. ابھی آپ بات کرتے ہیں مگر وہ کرائے کے لوگ تو آ جاتے ہیں، زیرو ہے. مریم کے جلسے تو بہت اچھے ہو رہے ہیں سر. مریم کا جلسہ یہ 2 دن سے ہوا ہے، بہت زبردست تھا ان کا. نہیں سر، ایسے کرائے کے لوگ لے آنے وہ دوسری بات ہو. دیکھیں نا، وہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے خان صاحب کے جلسے سے بہتر کھڑیاں کا مریم کا جلسہ تھا. میں نے سچی بات میں نے دونوں دعوت عام تھا پورے شہر کے لیے. میں نے الزام دونوں ایک دوسرے پہ لگاتے رہے. ہمارے لوگ تو افطاری پہ، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بانی کارکن کی حیثیت سے، اور آپ اس وقت بھی عہدیدار ہیں. میں ممبر ہوں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا، سی ای سی کے ممبر ہیں، اور سی ای سی کے ممبر کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی مکمل حمایت ہو رہی ہے. میں اس وقت ان کی جو ان کا کانسٹیٹیوشنل ایشو پہ ان کا سٹینڈ ہے، کانسٹیٹیوشنل، اس کے ساتھ میں آئی اسٹینڈ ود دیٹ. اچھا، لیکن باقی ہماری
جو پولیٹیکل نہیں، یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں جو کچھ اس وقت سیاسی حکمت ہے، جس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ تو ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں ہوا، تو ضیاء الحق کے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے CEC کے ممبر جو ہیں اپنی حکومت کے جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف ہے. ہماری جو پارٹی ہے وہ اس گند میں نہیں ہے، کیونکہ فورن آفس میں ہے، ایک آدھ ہیلتھ کا ہے، یہ انٹیریئر وغیرہ یہ جو ہے نا گند ڈالنے والے وہ یہ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں. یہ نون لیگ میں یہ نون لیگ کے آصف عفان صاحب، یہ ساری صورتحال کیا بنی ہوئی ہے؟ انتخابات جو ہیں رانا ارشد صاحب نے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کی طرف بھی جائیں گے، لیکن میں آصف عفان صاحب آپ سے کمنٹ چاہ رہا ہوں. جی کمنٹ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت انتخابات ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں نہیں آ رہے؟ دیکھو جی، بات یہ ہے کہ انتخابات جو ہیں 90 دن میں ہونا تھے، نہیں ہو رہے. صحیح. ٹھیک ہے، ابھی 8 اکتوبر پہ لے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر 8 اکتوبر سے آگے جائیں گے تو خدا نہ خواستہ 12 اکتوبر نہ ہو جائے. آپ دھکا کریں گے نا، پلاسٹک کو کتنا کھینچ سکتے ہیں آپ؟ صحیح. اس ایک مظاہرہ ہے، اس کا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہے، وہ ٹوٹ جائے گا. تو حالات جس طرف لے جائے جا رہے ہیں، 12 اکتوبر جو ہوا تھا وہ حکومت اور فوج کے درمیان تصادم کی وجہ سے ہوا تھا. اس وقت جو ہے میں وقوع کی بات کر رہا ہوں. اب ون پیج پہ ایک صفحے پہ کچھ اور لوگ نہیں آگے ہوئے، پہلے ایک صفحے پہ کچھ اور لوگ تھے ون پیج پہ. تو دیکھیں بات سنیں، بات یہ ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے. فیصلہ کیا ہو چکا ہے؟ فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ آپ الیکشن میں جانے کو تیار ہیں. صحیح. آپ بضد ہیں، میں بھاگ رہا ہوں. اور فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ جب فیصلہ ہو گیا، فیصلے سے گھبرا کے جو یہ کچھ اونٹ پٹانگ فیصلے کیے جا رہے ہیں، اس میں جوڈیشری کو بھی جھونک دیا گیا ہے اس میں. اور نہیں آصف صاحب، اس چیز میں کیا غلط ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے؟ یہ اگر آپ اس وقت پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کروا کے حکومتیں بنا دیتے ہیں، تو پھر آپ ایسا کریں نا، بات سنیں، آپ کو شوق ہے نا الیکشن اکتوبر میں جانے کے، آپ دسمبر میں لے جائیں، آپ پرویز الہی کی حکومت بحال کر دیں. پرویز الہی کی حکومت انہوں نے اپنی مرضی سے توڑی تھی بھائی، ان کو کوئی بھائی انہوں نے اس لیے توڑی تھی، کہ آپ آئینی مدت کے اندر انتخابات کروائیں گے. اگر آپ انتخابات نہیں کروا رہے کی ہے. آج عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے چوٹی کے ماہرین کے ساتھ مشورہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا انتخابات آگے نہیں جا سکتے. اب وہ چوٹی کے ماہرین کو بلائیں، پوچھیں ان سے کہ بھائی یہ تو انتخابات تو آگے چلے گئے. بات یہ ہے کتابی باتیں ہو رہی ہیں ساری، یہ ساری کتابی باتیں ہیں. اب بات یہ ہے کہ اسمبلی توڑی اس لیے گئی تھی کہ 3 مہینے کے اندر یہ الیکشن کروائیں گے. صحیح ہے. اب وہ الیکشن نہیں کروا رہے. خیال تھا پاکستان تحریک انصاف کا، ان کی کیلکولیشن تھی نا، کیلکولیشن تھی، وہ آئینی ان کا خیال تھا، وہ کتاب کے مطابق سر تھا، خیال ہی تھا ان کا. خیال نہیں سر، لا ہے، کانسٹیٹیوشن ہے سر. کانسٹیٹیوشن اپنی جگہ پہ، کانسٹیٹیوشن سر اس وقت بھی تھا جب تحریک عدم اعتماد جو تھی پیش کی گئی تھی عمران خان صاحب کے خلاف، اس کی ایک مدت تھی، وہ بھی کانسٹیٹیوشن ہی تھا. کانسٹیٹیوشن یہ بھی تھا جب پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی، وہ بھی کانسٹیٹیوشن ہی تھا. وہ بھی کانسٹیٹیوشن ہی تھا جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس کو وائلیٹ کرنے پر آرٹیکل 6 لگانے کی بات کی ہوئی ہے سر، وہ بھی کانسٹیٹیوشن ہی تھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں جی، ایک ان کا عام پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے، آپ کو پتہ ہے لوک سبھا کی اور ادھر کو 20-30 صوبے ہیں، کبھی ایک دن نہیں الیکشن ہوئی. سر ہمارے ایک دن ہوتے ہیں، کیوں؟ ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے ایک دوسرے پہ. نہیں، کانسٹیٹیوشن میں تو آپ اعتماد، عمران خان صاحب اگر کیا اعتماد کر لیں گے نتائج کے اوپر؟ کینیڈا کی پروونسز کی علیحدہ ہوتی ہے. جی کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جرمنز کی علیحدہ ہوتی ہے. آپ سب کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بینچ ٹوٹا، اس سے ایک آئینی بحران اور ایک چیز. بینچ کیوں ٹوٹا؟ کیونکہ قوم جس کو ایک مسیحا سمجھتی وہ بھاگ گیا. اب بڑی سادہ سی بات ہے، ہماری وہ ایک سرائکی کی وہ ایک مثال ہے، ایک کم وہ بندہ کریندی، ایک کم وہ بندہ کریسی جن سینے تے وال ہون. سر یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ سیاستدان کو آپ نے ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا، اسے غدار بھی ڈکلیئر کیا. کس نے بنایا؟ مطلب سارے سیاستدانوں کو چور کس نے کہا؟ ایک بندہ فرشتہ بنا اور سب سیاستدانوں کو گندا کس نے کیا؟ عمران خان صاحب نے کیا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا ادارہ بچ گیا تھا جس پہ قوم کی نظریں تھیں، جس پہ پاکستان کا آئین کا محافظ تھا.